کیسے سناؤں اپنا حال دل یا رب، تو میرا حال جانتا ہے۔ ختم کر دے مصیبتیں میری اور رحم فرما دے، آمین۔ اگر آنے والے وقت سے خوشی کی توقع فریب ہے تو پھر آنے والے وقت کو برا سمجھنا بھی تو وہم ہوگا۔ سوچنے کو تو کچھ بھی سوچا جا سکتا ہے۔ جب اچھا یا برا سوچنا دونوں اپنے اختیار میں ہے تو پھر کیوں نہ اس اختیار کو اچھے انداز میں استعمال کیا جائے۔ اچھائی کا پہلو سامنے رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے لیکن خواہش تو بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔ لوگ تو موسموں کی طرح ہوتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، ڈھلتے بدلتے رہتے ہیں۔ لوگ نہ تو آپ کو کچھ دے سکتے ہیں اور نہ آپ سے کچھ چھین سکتے ہیں، تو پھر کن کا خوف کیے بیٹھے ہیں۔ ساری کائنات میں بھی آپ سے منہ موڑ لے نہ تب بھی آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ حد سے زیادہ احساس انسان کو ذلیل کروا دیتا ہے۔ کوئی ہاتھ بڑھائے تو بازو نہیں پکڑنا چاہیے، ایسے ہی اگر کوئی ہاتھ چھڑا کر جانا بھی چاہے تو پاؤں نہیں پکڑنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کو ہماری زندگی میں آزمائش کے لیے بھیجتا ہے، اسے آزمائش ہی سمجھنا چاہیے، دل پہ لگا کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ برے وقت میں چھوڑنے والوں کو اپنی زندگی میں اثر انداز ہونے نہ دیں، کیونکہ اللہ ان کا انعام کو دکھاتا ہے، اور برے وقت میں ساتھ دینے والوں کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اللہ انہیں آپ کے وسیلے کے لیے منتخب کرتا ہے، اور اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ روز و شب کے میلے میں غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا ہے۔ اگر کبھی مقصد میں ناکام ہو جائیں تو مایوس نہ ہوں، کیونکہ کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا کہ پیروں میں قیمتی جوتے نہ ہوں تو آپ چلنا چھوڑ دیں گے۔ یقین رکھو کہ ہم تمہاری طرف سے ان لوگوں سے نپٹنے کے لیے کافی ہیں جو تمہارا مذاق اڑاتے ہیں۔ سورہ الحجر۔ ایک وقت آتا ہے ہر چاہ کی شدت دل سے نکل جاتی ہے، حقیقتوں کے مناظر یوں آنکھوں کے سامنے گھومتے ہیں کہ خواہشوں کو خود مات دینی پڑتی ہے، خود انہیں ہار بخشنی پڑتی ہے اور اپنے آپ میں بے حسی کے ساتھ جینا پڑتا ہے۔ مقدر کی تقسیم اس وقت بدل جایا کرتی ہے جب ٹوٹے دل بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم ذاتی طور پر تو اکیلے ہو سکتے ہیں، مگر روحانی طور پر ہم ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ کمزور دل رحم کے زور پر دھڑکتے ہیں، رب کو پسند ہوتے ہیں، اور رب انصاف پسند رب نہیں چاہتا قیامت کے روز ان کو نوازنے کی وجہ نہ ہو، اسی لیے حالات سخت کر دیتا ہے۔ ایک حساس انسان سب سے زیادہ مشکلات اپنی ذات کے لیے پیدا کرتا ہے، ایسی باتوں پر گھنٹوں سوچتا اور روتا ہے جو شاید کسی نارمل انسان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تکبر چاہے دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقویٰ کا ہی کیوں نہ ہو، انسان کو رسوا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔ آپ جتنے پرانے ہوتے جائیں گے اتنے ہی خاموش ہوتے جائیں گے۔ گزرتی عمر آپ کو عاجز بنا دے گی اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے کتنا قیمتی وقت بیکار خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیا ہے۔ آپ اللہ کے سپرد کیے گئے فیصلوں کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، وہ ہر چیز ایک بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ بس آپ صبر رکھیں تاکہ آپ کو آپ کے صبر کا اجر دوگنا مل سکے۔
جذبات وہاں ظاہر کرنے چاہیے جہاں ان کی قدر ہو، ورنہ آنکھ سے گرا آنسو بھی لوگوں کو پانی ہی لگتا ہے۔ غم وہ نہیں ہوتا جو آنسوؤں کا سبب ہو، بلکہ غم تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھا جائے اور کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہو۔ معاف کر کے آگے بڑھ جائیں ان سب لوگوں کو جنہوں نے دل دکھایا، تہمت لگائی، برا بھلا کہا، آپ کے لیے غلط بات کہی، آپ کو پریشان کیا۔ یقین جانیں آپ کا رب کبھی کچھ نہیں بھولتا، اور وہ جب حساب برابر کرتا ہے تو ناانصافی نہیں کرتا۔ انتظار سچی محبت اور صبر کی نشانی ہے۔ کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن ہر کوئی انتظار نہیں کر سکتا اور نہ ہی اسے سچ ثابت کر سکتا ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر انہی دعا کے لیے پکارے جو قیامت تک اسے جواب نہیں دے سکتے، بلکہ وہ تو ان کی دعاؤں سے بھی بے خبر ہے۔ سب سے اچھا ناول، سب سے اچھی تصویر انسان کی اپنی زندگی ہے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر خود کو پڑھیں اور دیکھیں اس میں اصلاح کی کتنی گنجائش ہے۔ ہر دفعہ مکافات عمل ضروری نہیں، کچھ جزا اور سزا اللہ کی عدالت میں بھی آپ کو ملیں گی۔ اس لیے دوسروں کے فیصلے سنانے کے بجائے اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھیں، بے شک اس سے زیادہ انصاف والا کوئی نہیں۔ گرگٹ نے بلا وجہ بدنامی مول لی ہوئی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان سے زیادہ تیزی سے رنگ کوئی نہیں بدلتا۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں۔ اگر آپ ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو آپ بیکار ہیں۔ انسان سبھی خوبصورت ہے، بس غربت اور معاشرتی ناانصافی ان کا چہرہ بدل دیتی ہے۔ کچھ لوگوں کی فطرت پرندوں کی طرح ہوتی ہے، جہاں دانا وہیں ٹھکانا۔ کوشش کریں رشتوں میں مخلص رہیں۔ دل ایک پیالہ ہے، اگر اس کو رحم، شفقت، محبت سے نہ بھرا جائے تو یہ حسد، بغض، تکبر سے بھر جاتا ہے۔ جب آپ کسی انسان کو مایوس، ڈپریس یا بچتا ہوا دیکھیں تو اس کے سامنے اس کی خوبیاں بیان کریں، اسے ہمت دیں، اسے بتائیں کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے، اسے بتائیں کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، اس کے سامنے اس کی زندگی کے خوبصورت دنوں اور یادوں کا ذکر کریں تاکہ وہ پھر سے جی اٹھے۔ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر 3 آیات کا ذکر کیا ہے۔ موت کے بعد مردے کے جسم میں بدبو پیدا کی، ورنہ کوئی اپنے پیاروں کو دفن نہ کرتا۔ گندم اور اناج میں کیڑے پیدا کر دیے، ورنہ لوگ اسے سونے اور چاندی کی طرح ذخیرہ کر لیتے اور لوگ بھوکے مر جاتے۔ مصیبت اور دکھ کے بعد سکون دیا، ورنہ زندگی کبھی خوشگوار نہ ہوتی۔ مجھے لگتا ہے کہ ہر آزمائش کے ساتھ اللہ میرا صبر بھی بڑھا دیتا ہے۔ ہر مشکل مجھے اللہ کے مزید قریب کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی مجھے واقعی لگتا ہے کہ اللہ اتنی آزمائش میں ڈالتا ہے جسے میں برداشت کر سکوں، کیونکہ اللہ نے تو کہا ہے کہ وہ انسان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، بس ہم اسے خود پر زیادہ سوار کر لیتے ہیں۔ کتنا مشکل ہے اذیت پہ گوارا کرنا، دل سے اترے ہوئے لوگوں میں گزارا کرنا۔ زندگی ہم پہ آسان بھی ہو سکتی تھی، سیکھ لیتے جو کسی درد کا چارہ کرنا۔ کتنا مشکل ہے جلانا کسی رستے میں چراغ، کتنا آسان ہے ہواؤں کو اشارہ کرنا۔ زندگی ہم تو چلو مان گئے، سہ بھی گئے، ایسا برتاؤ کسی سے نہ دوبارہ کر